السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، ان کی وطن واپسی آج کل جو ہے وہ ٹاپک آف ڈسکشن ہے۔ اس سلسلے میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ ان کی قانونی ٹیم حرکت میں آ گئی ہے اور آج ان کی طرف سے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ یہ جو درخواستیں ہیں ان میں موقف وہی کم و بیش جو ایزیوم کیا جا رہا تھا اور ڈسکشن میں بھی تھا کہ ان کو میاں صاحب کو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ ریلیف کے لیے جو کہا گیا ہے ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے وہ یہی ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے ان کی حفاظتی ضمانت کو منظور کیا جائے۔ ان درخواستوں پر چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس میں موقف نواز شریف کے وکلاء کی طرف سے اختیار کیا گیا کہ میاں نواز شریف نے کبھی ضمانت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ امجد پرویز صاحب نے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ ماضی میں بھی اشتہاری ملزمان کو سرنڈر کرنے کے لیے عدالت نے موقع فراہم کیا اور حال ہی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی حفاظتی ضمانت دی گئی۔ ایک یہ ریفرنس بھی ان کے سامنے دیا گیا عدالت کے سامنے۔ اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر کا بھی اہم موقف سامنے آیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ملزم سرنڈر کرنے آنا چاہتا ہے تو آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کو حفاظتی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں، چیئرمین نیب سے بھی پوچھ لیں اس حوالے سے۔ عدالت نے نواز شریف کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کو کل تک ملتوی کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ایسے مل سکتی ہے جیسے ان کی قانونی ٹیم کہہ رہی ہے اور عدالت سے رجوع کر رہی ہے، کیونکہ جو قانونی ماہرین ہیں اس ملک کے اندر ان کی آراء اس معاملے کے اوپر بالکل منقسم ہیں، تقسیم ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر سیاسی طور پہ اس کے اوپر ہم تبصرہ بھی حاصل کریں گے کہ میاں صاحب کی جو واپسی ہے اس کو ڈیل سے جوڑا جا رہا ہے، کس حد تک یہ موقف درست ہے، بالخصوص پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سائفر کیس میں بھی آج ایک کی جو پیش رفت ہے اس میں پی ٹی آئی چیئرمین کو ان کے جو بچے ہیں ان سے بات کرنے کی فون پر اجازت دی گئی ہے۔ اس کیس کے چالان میں 28 گواہان کی فہرست پیش کی گئی، جن میں اہم اور ایک شخصیت ہیں جو اس ایک اہم کردار بھی ہیں سائفر کے معاملے کے حوالے سے، وہ سابق سفیر امریکہ میں پاکستان کے اسد مجید صاحب ہیں۔ ان کا بیان بھی، ان کا نام بھی شامل ہے، ان کا ایک بیان کا بھی ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سابق پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان صاحب ہیں ان کا بیان بھی 164 کا اس حوالے سے موجود ہے۔ جو ایمبیسڈر اسد مجید صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے سائفر کے غلط استعمال سے پاکستان کا جو سفارتی کمیونیکیشن مواصلاتی نظام ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس واقعے نے پاکستان کے سفارتکاروں کی ساکھ اور مستقبل کی سفارتکاری کو متاثر کیا ہے۔ اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ کس حد تک مشکلات کھڑی کر سکتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے۔ اب یہ ایک طرف قانونی حالات ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف پی ٹی آئی صدر مملکت سے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کا کہہ رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کسی بھی قسم کا ڈائیلاگ ہو سکے، یا پھر یہ جو صدر مملکت سے کردار ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے یہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے عابد زبیری صاحب، صدر صبار، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار فہد حسین صاحب اور عامر ضیاء صاحب موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ عابد زبیری صاحب، پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کئی دفعہ ہم آپ سے اس کے اوپر بحث بلکہ آپ سے رہنمائی حاصل کر چکے ہیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے، لیکن اب ان کی ٹیم ایک کلیئرٹی دے رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے، ماضی میں اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے ریلیف حفاظتی ضمانت مل چکی ہے۔ جس انداز میں گئے تھے تب بھی تو عدالت سے طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت لے کر ہی گئے تھے، اسی انداز میں واپس آ رہے ہیں، رائے تقسیم کیوں ہے اس کے اوپر؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تھوڑا میں آپ سے جیسے میں نے کہا اختلاف کروں گا۔ آپ نے کہا ان کی لیگل ٹیم جو حرکت میں آ گئی، میں کہتا ہوں پورا سسٹم ان کو ریلیف دینے کے لیے حرکت میں آ گیا ہے، تو مطلب یہ صرف لیگل ٹیم تک نہیں ہے۔ اور دیکھیے ہم لیگل رائے کچھ بھی دیں، ہونا کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیے، آپ فرق دیکھ لیجئے۔ آج ان کی پٹیشن داخل ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ نے فرمایا، اور وہ ان کا بائیو میٹرک نہیں ہوا۔ اس کے برعکس دیکھیے جب عمران خان پیش ہوئے، ان کو کہا گیا پیش ہو اپنی پٹیشن کے لیے داخل کرنے کے لیے بیل بیفور اریسٹ کی،
تو آپ دیکھیں وہ وہاں آئے اور ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا آپ کو. یعنی انہوں نے کہا تھا, اسی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا جی ہم آپ کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا مجھے خطرے وغیرہ, تو انہوں نے کہا نہیں آپ آؤ, اور پھر وہاں سے وہ اریسٹ ہو گئے تھے. یہاں دیکھیے ان کی کوئی فنگر پرنٹنگ جو ہمارے بایو میٹرک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے, اس میں ان کا نہیں ہے. نیچرلی ملک میں نہیں ہے تو نہیں ہو سکا. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ ان کی آج پٹیشن داخل ہوئی, وہ انٹرٹین بھی ہو گئی. آپ نے فرمایا 2 ڈویژن بینچ کے سامنے بھی لگی, اور آپ نے دیکھا کہ نیب وہاں موجود تھا, ان کا پروسیکیوٹر, وہ تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کل بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے کہا آپ چیئرمین سے پوچھ کے آ جاؤ, وہ اعتراض نہیں دے دیں گے. آج ایک بڑی اور بات ہوئی, مجھے کسی نے بتایا, جو آپ نے نہیں کہا, وہ جو دوسرے جج صاحب تھے, فاضل جج صاحب بینچ میں, انہوں نے کہا پھر تو آپ پھر یہ کیوں کریں, پوری اپیل پہ نو آبجیکشن دے دیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو غلطی کی نیب پروسیکیوٹر نے, اس نے تو پوری اپیل کو کہنا چاہیے تھا ہمیں اعتراض نہیں ہے, آپ ان کی اپیل الاؤ کر دیں. پتہ نہیں وہ بیل تک کیوں کنفائن رکھا گیا. یہ ایک جج صاحب میں نے خود نہیں سنا, لیکن مجھے ایک بتائی گئی یہ بات, شاید آپ کی نالج میں ہے یا نہیں یہ بات, تفصیلی رپورٹ دیکھیں نا. اور پوائنٹ از دیٹ کہ وہ دوسرے فاضل جج صاحب تھے, انہی کی وجہ سے ہوا, پھر وہ نوٹس ایشو ہوا. اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں رپورٹر بھی کنفرم کر, یہ ہوا ہے. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ بات ہو, یہاں بتائی جاتی ہیں باتیں, آدمی کو نہیں پتا ہوتا. دیکھیں آپ دیکھیے عمران خان کے آپ نے اگزامپل دی, اور لوگوں کی اگزامپل تھی, ان کے بکلا نے دی. یہ بتائیں کس کانوکٹ کو جو اشتہاری بھی ہو اس کو پروٹیکٹڈ بیل ملتی ہے. میں نے آج تک کوئی ایسے ایگزامپلز دے رہے ہیں, شرجیل میمن کی اور شرجیل, یہی میں آپ سے سابق کہہ رہا آرمی چیف کیانی صاحب کے بھائی کی, یہ تمام ایگزامپلز آج عدالت کے سامنے. افسر وہ کوئی کانوکٹ نہیں تھا, کنوکٹڈ نہیں تھا. شرجیل میمن صاحب کنوکٹ نہیں تھے, آج تک کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں. وہ جو مجھے کیانی صاحب کے بھائی کا نہیں پتا, لیکن وہ بھی آئی ایم شیور انڈر ٹرائل ہوں گے, یا ان پہ کیس ہوگا, یا الزام ہوگا, وہ ملزم ہوں گے, مجرم نہیں. جب آدمی کنوکٹ ہو جاتا ہے وہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے. یہاں آپ کنوکٹڈ تھی, آپ کی سینٹنس سسپینڈ نہیں ہوئی ہے, جو ہوتی ہے بیل ملنے کو, آپ جائیں اپنی اپیل میں, وہ سسپینڈ کر دیں سینٹنس, وہ بہتر ہوگا. لیکن اس کے لیے کورٹ آنا پڑتا ہے, لیکن وہاں سے جیل جائیں گے, جیل سے کرنا ہوتا ہے. وہ تو چاہتے ہیں جیل جائیں ہی نہیں, وہ سیدھے اپنی ادھر جائیں جلسہ گاہ میں, وہ اپنی تقریر کریں. لیکن دیکھیے جو پوائنٹ لا ہے, جو کیسا لگے گا عابد صاحب ایسے لائٹر نوٹ پہ کہ 2 سابق وزراء اعظم ایک ہی ٹائم پہ جیل میں ہوں, تو اچھا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک ہے, دوسرے کو کس طرح راستہ دوسرے کو بھی چھوڑ دیں, سیاسی ایکٹیویٹی کریں, دوسرے کو بھی چھوڑ دیں, ان کی بھی تو بیل ہوئی بھی ہے. سائفر میں ہی از انڈر ٹرائل پرزنر, سائفر میں ان کو سزا نہیں ہوئی ہے, لیکن ان کی بیل نہیں ہوئی ہے اس کے اندر. دیکھیے ہماری یہاں, میں آپ بتا دوں, میں ایک سال میں دیکھا ہے, اور اس نتیجے میں حتمی نتیجے پہنچ چکا ہوں, یہاں قانون وقت کے ساتھ بدلتا ہے. ان دا سینس جب آپ کو جب سسٹم کو کسی کو ریلیف دینی ہوتی ہے تو ہر چیز اس کے لیے ہو جاتی ہے, اور جس سسٹم میں پھنسانا ہوتا ہے تو سب چیز اس خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, سب اس چیز سے گزر چکے ہیں. یہ خلاصہ ہے ہماری سیاست کا, یہ ہمارا خلاصہ یہی ہے. آج نواز شریف صاحب کے وہ سسٹم ساتھ ہے, تو آج ان کو ساری ریلیف ملے گی, کل ان کو بیل مل جائے گی, پروٹیکٹیو بیل, نئی جورس پروڈنس ہوگی. تو 2 چیزیں ہماری بڑی اچھی ثابت ہو گئیں کہ کل کوئی ہمارا کانوکٹ جو جیل میں ہے, وہ بیمار ہے, باہر جانا چاہتا ہے علاج کرانا, اس کو دینا چاہیے ان کے حساب, وہ بھی باہر جائے, اور پھر وہ نہ آئے, اس کو جب واپس آئے تو اس کو پروٹیکٹیو بیل بھی ملنی چاہیے. فاضل صاحب, عابد زبیری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی لیگل ٹیم حرکت میں نہیں آئی, بلکہ پورا کا پورا سسٹم میاں صاحب کے کو فیور کرنے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے. یہ معیار مختلف نہیں ہے جو جس حوالے سے زبیری صاحب نے بات کی ہے, اس پہ میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ اس ایک طرف یہ تبصرے ہیں اور یہ تاثرات ہیں, دوسری طرف ڈیل کے الزامات بھی ہیں کہ میاں صاحب ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پہ بات کہہ رہی ہے, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جا رہی ہیں آپ کی نظر میں؟ شکریہ افسر. دیکھیے میرے خیال میں جو عابد زبیری صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے. میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا, یہ تو پاکستان میں بزنس ایز یوزول ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ خبر بنتی کہ یہ کیا ہو گیا, کیا سسٹم چینج ہو گیا. یعنی پچھلے 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا, 2013 میں بھی ایسے ہوا تھا, 2008 میں بھی ایسے ہوا تھا, اس سے پیچھے آپ چلے جائیں, جہاں پہ جاتے جائیں گے یہ ایک سائیکل ہے جو ایک ٹرینڈز ہیں, بار گھوم کے ہمارے ہاں ہماری سیاست کا حصہ بن رہے ہیں. تو اس لیے فرینکلی اسپیکنگ یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دہائیاں گزر گئی ہیں, یہ سائیکل ٹوٹ نہیں رہا, یہ کب ٹوٹے گا. لیکن وہ ایک جنون سوال ہے. لیکن اگر آپ کو پریڈکٹ کرنا ہو کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں, تو آج سے چند ماہ پہلے یا چند سال پہلے کوئی اگر یہ پریڈکٹ کرتا کہ جی پاکستان کی سیاست میں اگلے 6-8 سال یہی سائیکل چلے گا, سسٹم کسی کو دبائے گا, کسی کو ریلیف دے گا, پھر وہی سسٹم اس کو دبائے گا اور اس کو ریلیف دے گا, تو سب کہتے ہیں ہاں جی بالکل یہ تو ایسے ہی ہے. تو ہم تو بالکل ایک وی آر گوئنگ اکارڈنگ ٹو اسکرپٹ. اور اس میں میرے خیال میں ہم سب کو کم از کم یہ تو خوش ہونا چاہیے
کہ پاکستان میں اور کچھ ہونا ہو, سرٹن پریڈکٹیبلٹی تو ہے کہ نظام کیسے چلے گا, اور اس نظام کے چلنے سے جو آؤٹ کم آئے گا وہ کیا ہوگا. جو آؤٹ کم آئے گا وہ بھی وہی تھا جو 8 سے 5 سال پہلے آیا تھا, اور 10 سال پہلے آیا تھا, اور 15 سال پہلے آیا تھا. سو there is some comfort in familiarity. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر اس سے چیزیں the more things change افسا the more they remain the same. کمفرٹ جو ہوتی ہے وہ فاز صاحب کہا جاتا ہے کہ پروگریس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو یقیناً ایک یہ بھی عامر صاحب کی طرف جاتی ہوں. عامر صاحب, میاں صاحب ڈیل کر کے آ رہے ہیں, یہ صرف ایک تاثر ہے یا شریک لوگ جلتے ہیں میاں صاحب کی واپسی سے, کیونکہ وہ پنجاب کے ایک کافی پاپولر لیڈر تو ہیں. سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے؟ یہ پہلی بات ہوئی کہ جو فہد صاحب فرما رہے تھے کہ پیٹرن ہے, بالکل میں اتفاق کروں گا کہ پیٹرن ہے, اینڈ دس میتھڈ ٹو آر میڈنس, اور بار بار وہ پیٹرن جو ہے دہرایا جاتا ہے. لیکن جو دلچسپ بات یہ کہ یہ پیٹرن جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے حق میں کچھ زیادہ جھکا ہوا ہے. میرے خیال میں اور کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہوا ہمارے تاریخ میں کہ جو نظام سے ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ ٹکرایا ہو, اور ہر مرتبہ اس نے اپنے لیے فرار کا راستہ بھی بنایا ہو اور واپس بھی آیا ہو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پر جل گئے, وہ نہیں کر سکے یہ کام, ان کی صاحبزادی نہیں کر سکی. بے شک انہوں نے ڈیل کی تھی مشرف صاحب سے, لیکن پھر وہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ تاریخ کا حصہ ہے. پھر اب جو تازہ ترین مثال ہمیں ملتی ہے عمران خان صاحب کی. پھر اگر آپ ذرا سے سیکنڈ ایئر میں چلے جائیں, الطاف حسین صاحب مطلب بالکل پاکستان کی پولیٹکس سے باہر ہیں. تو یہ صرف نواز شریف صاحب میں میرے خیال میں یہ خوبی ہے کہ بار بار جو ہے وہ ٹارزن کی واپسی ہو جاتی ہے اور ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں. اور باقی جو پورا نظام ہے, اور یہ ایک بڑا میرے لیے ہمارے لیے ایک مورل کویسچن بھی ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی کہتے ہیں نا ریاست ہوتی ہے یا کوئی اگر کوئی گلوبل آرڈر ہے کچھ بھی ہے, اس میں کچھ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی مطلب ہے کہ ہم اپنے قائدین سے یا سیاستدانوں سے یا جو ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کا کیا معیار ہونا چاہیے. اور وہ جو ورلڈ ویو ہوتا ہے, وہ جو آپ کو یونیورسل میں کہوں گا ویو ہوتا ہے کہ جی قیادت کو دیانتدار ہونا چاہیے. گو کہ ہمارے یہاں بھی کویسچن ہوتی ہی نہیں ہے, ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے, ہم نے طے کر لیا کہ جی جو بھی ہوگا چلے گا, لیکن ہم لوگ تو اس پہ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ جو یونیورسل ویلیوز ہوتی ہیں, مطلب آپ پہلے اس کو کرسچن ویلیوز کہا جاتا تھا, پھر مسلمانوں نے کہا جی ہماری مسلم ویلیوز ہیں, لیکن اب وہ یونیورسل ویلیوز ہیں, اس پر ہماری عمل درآمد نہیں ہوتا. اور ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ انٹلیکچوئل بینکرپسی بھی اور مورل بینکرپسی بھی ہے ہماری, کہ ہم جو ہے پھر تعدیلیں پیش کرتے ہیں, ہمارے وکیل ہمارے جو مطلب سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کرپشن تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں, کرپشن تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. یا تم عامر صاحب یہ تو تمام باتیں ایسی ہیں جن کو انفارچونیٹلی ہم نے کئی حد تک نارملائز کر لیا ہے. میں آپ سے مکمل اس کے اوپر اتفاق کرتی ہوں. ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی بہت نارملائز ہو گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں کا مقصد تو آخر اقتدار حاصل کرنا ہی ہوتا ہے, تو پھر اس کے اندر اصول کہاں رہ جاتے ہیں. ڈیل کے اوپر کچھ کہے گا اس وقت, اگر ممکنہ طور پہ وہ ڈیل پہ آ ہی رہے ہیں, مبینہ طور پہ جو الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے, تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ چیزوں پہ خاموش رہنا ڈیل کا نام ہوگا, یا اس سے زیادہ بڑھ کر وہ کچھ حاصل کریں گے؟ ایک تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیل ہوئی ہے. اب ڈیل کو آپ سمجھوتا کہہ لیں, لین دین کہہ لیں, لیکن ظاہر ہے, اور پہلی مرتبہ نہیں کیا نواز شریف صاحب نے, بڑا کامیابی سے ماضی میں بھی کر چکے اور ایک مرتبہ پھر کر رہے ہیں. اس کے ظاہر ہے کہ اگر یہ ڈیل کہتے ہیں کیری تھرو ہوتی ہے تو یقیناً اقتدار ان کو ملے گا. اس کی شرط یہی ہوگی کہ وہ جو ہے لائن اور لینتھ کے ساتھ کھیلیں گے. لیکن ایک تاریخ بھی ہے نواز شریف صاحب, اس میں یہ ہے کہ یہ وعدے کر لیتے لیکن پھر وہ لائن اور لینتھ برقرار نہیں رکھ پاتے. اور جو ابھی تک ہم نے پیٹرن دیکھا ہے, ایک سسٹم کا پیٹرن دیکھا ہے, تو نواز شریف صاحب کا بھی ایک پیٹرن ہے کہ جہاں پر وہ ڈیل کے باوجود جو ہے وہ عموماً اسٹیبلشمنٹ سے یا جو فیصلہ ساز ہیں ان سے مطلب ہے ٹکرا جاتے ہیں. اور وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ جھاڑی میں پھر انہوں نے اپنا سر پھنسا لیا, کسی کوئی کہتے ہیں جی بم کو انہوں نے ٹھوکر مار دی. تو یہ اس بات کی توقع رکھیں کیونکہ انہوں نے اپنی انٹینشن تو شو کر دی ہے, لیکن انٹینشن انہوں نے شو یہ کی کہ جی ہمیں احتساب ہونا چاہیے, باجوہ صاحب کو ہونا چاہیے, فیض حمید صاحب کو ہونا چاہیے. پھر لیکن بعد میں انہوں نے وہ ایسے واپس لیا عامر صاحب, وہ انٹینشن اس انداز میں واپس لی گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک جملہ سن لیں کہ وہ کیانی صاحب کی بریفنگ ہم نے اٹینڈ کی تھی, جنرل کیانی کی, اس میں انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہم جو ہمارے رائیول ہیں, انہوں نے خیر دشمن کا لفظ استعمال کیا تھا, کہ اس کی ہم نیت کے اوپر دیکھ کر ہم پلاننگ اسٹریٹجی نہیں بناتے بلکہ اس کے پوٹینشیل کو دیکھ کر بناتے ہیں, کیونکہ نیت تو بدل جاتی ہے. میں فاض صاحب تو جو لوگ بدل جاتی ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی انٹینشن نیت تو بدل جاتی ہے, پھر کیا ہوگا. صحیح.
میں فاض صاحب یہ جو بات عامر صاحب بھی کر رہے ہیں، میاں صاحب کے ایک پیٹرن کا انہوں نے ذکر کیا، ان کا بھی رہا، ان کا ایک فال آؤٹ بھی ہوتا ہے، بے شک ویسا نہیں ہوتا، تمام کشتیاں جلا کر نہیں یہ جماعتیں آگے بڑھتی رہیں، لیکن میاں صاحب کا جس پیٹرن کا عامر صاحب نے ذکر کیا، ابھی اگر وہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، جو شکوے انہوں نے ایک بیان میں کیے ان کو واپس لے لیا گیا، اب ایک بہت اچھا بہانہ بھی ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کو ایڈمنسٹریشن نے مشروط اجازت دی ہے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی، جس میں وہ کسی آئینی عہدیدار یا ادارے کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن کل کو پھر کوئی فال آؤٹ یا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہو گئی تو پھر تو شکوہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہیں گے میاں صاحب. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن دیکھیے میری اسیسمنٹ افسا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، یعنی میاں نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کے معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو قانونی ان کی مشکلات ہیں، پیچیدگیاں ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ حد تک ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی کہ جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کچھ کئی جگہ میں نے ازمپشن سنی ہے کہ جی کوئی ایک سینٹرل ہاتھ ہے جو چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، یعنی ایک سکرپٹ ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس لکھی ہوئی سکرپٹ کے مطابق ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ ایک اس کے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں جو کہ شاید الیکشنز ہوں. لیکن میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ سکرپٹ روزانہ کی بنیاد پہ لکھی جا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سکرپٹ میں چینجز آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی حتمی لانگ ٹرم فیصلہ ابھی نہیں ہوا. آپ دیکھیے الیکشن کمیشن نے کتنا عرصہ ہو گیا کہ انہوں نے جنوری کے آخر کی تاریخ دی اور اس کے بعد خاموشی. وہ خاموشی کیوں تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ جی رف ٹائم فریم تو دے دیا، لیکن جب ہم الیکشن کی ڈیٹ ایکچولی دیں گے تو کیا اس کے لیے حالات اس ٹائم ریڈی ہیں، کیا اس کی سکرپٹ ابھی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اس کا جواب ہے نہیں تو پھر یہ تھوڑا سا اس میں جو ہمیں ایک ڈیلے نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، سسٹم ان کو ریلیف دے رہا ہے، لیکن کیا سسٹم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ بس اب ریلیف ہی ریلیف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آئی تھنک ہر ڈیولپمنٹ، ہر ایونٹ، ہر بیان، ہر نئی گراؤنڈ ریالٹی ڈیفائن کر رہی ہے کہ اسکرپٹ کس طرف جا رہی ہے. اور اصل جو اس وقت انسرٹنٹی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ دیر از نو سینٹرل فورس جو کہ ہر چیز کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہے. حالات کچھ اپنے آپ مومنٹم بناتے جا رہے ہیں. صحیح، ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس بات کریں گے پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے سائفر کیس میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ سکرپٹ تیار ہے یا وہاں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات بدلیں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. میں عابد صاحب، سائفر کیس میں گواہان کی لسٹ ایف آئی اے کے اندر کی طرف سے پیش کی گئی ہے. اعظم خان کے بیان سے تو واقف تھے، لیکن بہت زیادہ نظریں تھیں کہ ایمبیسڈر اسد مجید کا کیا بیان ہوگا، اور وہ بھی کافی حد تک وہی باتیں ہیں جو مخالف جا رہی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کی اس وقت بطور پرائم منسٹر انہوں نے جو رول ادا کیا اس کے. تو یہ کیس میں کیا آپ کو چانسز ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے؟ مجھے نہیں معلوم کیا ان کا بیان 161 کا بیان ان کا ریکارڈ ہوا ہے. یہ اسد مجید صاحب کا بیان تو صرف رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے تو ہم زیوم کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہ بیان ریکارڈ کرتی ہے وٹنس کی. وہ 161 کا بیان ہوتا ہے نا، 161 سی آر پی سی کا، یہ ان کا اس طرح کا، کیونکہ ان کا 164 کا تھا کنفیشنل بیان تھا ان کو اعظم خان کا، ٹھیک ہے نا. ادھر اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو تو نہیں ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بات کریں، جو ایویڈنس میں آئیں گے، اگر اس کے برخلاف کوئی بات کرے تو آپ اسے کنفرنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے 161 کے بیان میں دیا. ان کو پروسیکیوشن کو اپنی وٹنسز لا کے ثابت کرنا ہوگا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کسی شک کی وائلیشن ہوئی ہے. اگر وائلیشن ہوئی ہے تو اس پہ اس کا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. برڈن ان پہ ہی ہوگا پروسیکیوشن پہ، وہ دکھائیں. اعظم خان کی اس کی ویلیو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ غائب ہوئے، پٹیشنیں ہوئی، پھر سڈنلی وہ برآمد ہو گئے اور انہوں نے اس کا ان کا کتنا رول تھا اس کے اندر سائفر کا. لیکن جو مین ایشو ہے لیکن یہ قانونی طور پر آپ سب یہی بحث یہ ہے کہ وہ کن حالات میں انہوں نے بیان دیا. لیکن عابد صاحب یہ سب چیزیں ہو بھی تو رہی ہیں، ان کے بیان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے جو 164 ابھی کنسیڈر کا ہی نہیں ہوا ہے. عدالت میں آئے گا، عدالت میں وہ بیان ہوگا. اب کنسیڈر میں اور آپ تو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہوتی. وہ عدالت میں آنا ہوگا نا، اس
کو جرا ہوگی, کراس ایگزامینیشن ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی, پھر عمران خان صاحب کو اپنے وٹنسز لانے کا حق ملے گا. دوسری بات ہے جب یہ چیزیں سب ہوئی, وہ وزیر اعظم تو کیا ان کو آرٹیکل 248 کا ایگزیمپشن حاصل ہے, پروٹیکٹڈ ہیں ان کے وہ ایکشن. دوسری بات سائفر کیا ہوتا ہے, اگر یہ مجید صاحب جو ایمبیسڈر ہیں اگر انہوں نے اس طرح کا 161 کا بیان دیا کہ پاکستان کو نقصان ہوا, تو پہلے تو یہ ثابت کریں سائفر ہوتا کیا ہے. سائفر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہاں سے انہوں نے بیان دیا, اور یہ وہ سائفر ہے جس نے کیبنٹ نے کیا. ایک آپ کی نیشنل کمیٹی بیٹھی جس میں سارے آرمی چیفز بیٹھے تھے آپ کے, انہوں نے اس کو کنسیڈر کر کے کہا کہ یہ انٹرنل افیئرز میں آپ نے کیا, اور ایک ڈیمارش دیا گیا پاکستان کی طرف سے کیا گیا. یہی کہہ رہے ہیں اس کا عابد صاحب اس میں مسئلہ یہی ہے نا کہ اس کو آپ نے پبلک کر دیا, اس میں سے یہ ہم کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں, اس کے بعد وہ گیا کہاں, ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہاں نہیں گیا, وہ ان کو اعظم خان کو پتا ہونا چاہیے. وزیر اعظم جیب میں لگ کے نہیں گھومتا, ان کو کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا مجھ سے گم گیا, سوری گما نہیں ہوتا, یہ اعظم خان واز دا پرنسپل سیکرٹری, یا ان کے پاس ہونا چاہیے. دوسری بات ہے سائفر کہاں, آپ نے دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, کسی نے دیکھا, ایک پرچہ لہرایا گیا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے سائفر تھا, یہ کاغذ تھا. دیکھیں نا یہ ساری چیزیں بھی عدالت میں آئیں گی کہ وہ سائفر کس نے دیکھا ہے, کہاں وہ ڈسکلوز ہوا. اگر سائفر کی بات کی گئی اور میں کسی بات کروں کہ جی امریکہ یہ ایکس وائی زیڈ میرے انٹرنل افیئرز میں کر رہا ہے, جس پہ آپ اس کو ڈیمارش کریں, پوری آپ کی ہائی کمانڈ بیٹھ کے سفارتی انداز میں یہ باتیں ہوتی ہیں, اس کو سیاسی استعمال کیا گیا. ایمبیسیڈر اسد مجید بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے کسی بھی جو سائفر تھا اس میں دھمکی یا سازش کا کوئی لفظ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کو اسلام آباد نے پولیٹیکلی یوز کیا. آپ کسی بھی چیز کو پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں, پولیٹیکل یوز کرنے سے آپ کے ملک کو نقصان ہو جائے. کیا نقصان ہو گیا, نقصان یہاں یہ ہوا عمران خان کو یہ نقصان ہوا کہ وہاں جو پاورز تھیں انہوں نے کہا اس کو ہٹاؤ. میں فاز صاحب کی طرف جاتی ہوں. فاز صاحب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم کچھ عرصے بعد آپ سے بات کرتے رہتے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایمبیسڈر اسد مجید کے بیان کو؟ ایک جس طرح عابد صاحب بات کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں ہر چیز کو لٹرل انداز میں دیکھا جاتا ہے, لیکن ہم جو بحث یہاں پر کرتے ہیں کہ اس سے نقصان کیا ہوا اس کا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی سفارتی حوالوں سے ہمیں نقصان ہوا اس چیز کا. سو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو اب آگے چلتا ہوا؟ دیکھیے میرے خیال میں ابسا اسد مجید صاحب کی جو بیان ہے اس کی جو لیگل ویلیو ہے وہ تو ظاہر بات ہے عابد زبیری صاحب میرے سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن اس میں یہ بھی اینگل آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے, یہ تو ان کا ایک اسیسمنٹ ہے, اور یہ اسیسمنٹ تقریباً سب لوگ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جس طریقے سے سائفر کا ایک معاملہ اتنا بڑا ہوا بنایا جس میں کچھ بھی نہیں تھا, اس کے بعد اب پاکستان کا جو بھی سفیر ہے جہاں بھی ہے وہ 100 بار سوچے گا کہ میں اس میں واقعی میں اپنی آنسٹ اسیسمنٹ لکھوں کہ نہ لکھوں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کل کو اس وقت کی جو حکومت وقت ہے یا جو بھی اس وقت اقتدار میں ہے وہ اس کو لے کر اور اپنا سیاسی فائدے کے لیے چیزوں کو سامنے کر دے. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کی کمیونیکیشن, ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کو نقصان ہوا ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کے برعکس آرگیو آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو ہوا ہے, لیکن کیا یہ لیگلی امپیکٹ کر سکتا ہے کیس کو؟ یہ obviously میرے خیال میں اس کی لیگل امپلیکیشن نہیں ہے. صرف یہ بیان اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ شخص پلیئر ہے. اسد مجید صاحب خود اس میں کیونکہ ایک سینٹرل فگر تھے, اس لیے یہ بیان امپورٹنٹ ہو گیا ہے. وہ بیان پر سے جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ تو میں اور آپ اور تمام لوگ پچھلے 1 سال سے یہی بات کر رہے ہیں. اسد مجید صاحب کی قانونی طور پر اس کیس میں جو ان کے بیان کا جو ویلیو ہے میرے خیال میں وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے. عامر صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی نظر میں جس سمت میں جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سائفر کا معاملہ؟ دیکھیں ایک تو بڑا پیچیدہ کیس, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیگل پہلوؤں پہ تو عابد زبیری صاحب ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جیسے لوگ جو کامنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جی اس کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کوئی بھی رائے جو ہوتی ہے حتمی ہے, آپ اس کو فائنل نہیں کہہ سکتے. وہ رائے بھی بڑا وزن رکھتی جو کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں, سفارتی معاملات ہوتے ہیں, ان کو انہی حساسیت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, اور اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں انسیڈ رہ جانی چاہیے. بہت ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ ایک دم کہتے ہیں کور طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, اوورٹلی آپ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک رائے اور بڑی ایک مناسب رائے ہے, کیونکہ ظاہر پاکستان جیسی ریاست جو ہے مڈل سائز کی ریاست ہے. ہم ایک سپر پاور سے اگر فرض کریں کہ ہماری چپکلش بھی ہے, بعض چیزوں پہ ہم آئی ٹو آئی نہیں دیکھتے ایک دوسرے کے ساتھ, اور ماضی میں کئی مرتبہ ہوا افغانستان کے ایشو پہ پورا جو لڑائی رہی اس کے اندر پاکستان اور امریکہ کے بہت ساری چیزوں پہ کنورجنس تھا, بہت ساری چیزوں پہ ڈائیورجنس آف انٹرسٹ تھا. تو اس میں پاکستان کی حد تک کھل کر پاکستان کو بات کرنی چاہیے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر لیڈرشپ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ جی ہمیں کون سی بات کہاں تک کہنی ہے. تو بالکل یہ بات میں اتفاق کروں گا, لیکن ظاہر ہے کہ بعض لوگ کہیں گے جی برنک مین شپ کی ضرورت ہے, اور ہم جو ہے مطلب ہے اگر امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے تو یہ ہم جائز بنتا ہے. اور یاد کریں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی پنڈی میں لے جا کر ایک جب آخری ان کے دن سے اقتدار کے, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سفید ہاتھی میرے پیچھے پڑے گا, اور ایک پتہ نہیں لیٹر لہرایا تھا اور کیا کیا تھا.
تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان کی سیاست میں. لیکن یہ بالکل ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ڈپلومیسی بہت ہی مطلب سٹل آرٹ ہے, اور اس میں جذباتیت کی جگہ نہیں ہوتی ہے, اس میں ریلائبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے سفارتی معاملات میں. اور وہ ریلائبلٹی اگر کسی طرح سے متاثر ہو رہی ہو تو ہمارے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارے بالکل انٹرسٹ ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, یہ چھوٹا سا شوق ہے اور پاکستان ایک مطلب ہے اس پہ باؤنس بیک کر لے گا, اور اب تک کر بھی لیا ہے اس نے. لیکن آئندہ کے لیے نصیحت یہ کہ سفارتی معاملات کو ذرا سا مطلب بہت دیکھ بھال کر اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جتنا آف دا کف بات لوگ کر دیتے ہیں, اور میں نے دیکھا وزیر بھی کرتے ہیں, وزیر اعظم بھی کرتے ہیں, اور اہلکار بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان معاملات پہ تو ہر آدمی کو بولنا نہیں چاہیے, اور لوگ بولتے ہیں, اور وہ کبھی چین کے متعلق کوئی بات کہہ دیں گے, کبھی آپ ماضی میں ہوا ہے, کبھی آپ امریکہ کے متعلق, کبھی روس کے متعلق. تو اس طرح سے جذباتیت سے اور رش طریقے سے ڈپلومیسی نہیں چلتی ہے, بڑا سیٹل آرٹ ہے. 2 مرتبہ سوچنے, 4 مرتبہ سوچنے. اس بات سے آپ کہتے ہیں یہ بات ضرور اسٹیبلش ہوئی ہے کہ ان معاملات پہ احتیاط برتنی چاہیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ملک کے اندر قومی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے جس میں ایڈ کیا چیئرمین پارٹی بلاول بھٹو نے, اور وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر قومی اتحاد کی ضرورت ہے. دوسری طرف اسی قسم کا کچھ مطالبہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک مختلف انداز میں کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کرتے ہیں ایک طرف, میں عابد صاحب آپ سے اس پہ ہم بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے, قانونی پہلوؤں کے علاوہ بھی, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بحالی کے لیے صدر مملکت سے پی ٹی آئی کا وفد ملا ہے, انہوں نے بات کی ہے. سو حالات جس نہج پہ پہنچ گئے, جو قانونی معاملات ہیں, خواہ وہ سائفر کا ہو یا پھر 9 مئی سے ریلیٹڈ ہو, بلکہ ایک حوصلہ افزا خبر آج پی ٹی آئی کے لیے تھی. ختیجہ شاہ جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کی, ان کو ضمانت ملی ہے, اور اس سے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں حالات؟ ایک تو پہلے اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں, پھر میں اسٹیبلشمنٹ سے. دیکھیں میں پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ہو رہی تھی, ابھی سب بات کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک کی وائلیشن ہو گئی, اور اسد مجید بھی کہہ رہے ہیں. مجھے آپ اپنا آرکائیوز چیک کریں, یہ اسد مجید صاحب نے ہی کہا تھا کہ انٹرنل ہمارے اس طرح سے بات ہوئی. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ان کا آیا تھا اس زمانے میں جب یہ سائفر آیا تھا, اور سائفر پہ بات اٹھی تھی. دوسری بات ہے, آپ کی پوری ہائی کمانڈ نے اس ملک میں بیٹھ کے کہا کہ یہ انٹرنل افیئرز میں پاکستان کے انٹرفیئرنس ہے, اور اس پہ ڈیمارش دیا گیا. تو اگر ایک حکومت کے خلاف, ایک حکومت وقت کے خلاف کوئی فورن پاور اس طرح کی بات کر رہی ہے, تو اس کا حق نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. سر وہ طریقہ کار کے اوپر بات ہو رہی ہے سفارتی طور پہ. اور ایک بات اور بھی, اسد مجید صاحب جس وقت فورن سیکرٹری بھی کیونکہ اس کے بعد رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب ریسنٹلی وہ فورن یہاں پہ رہے, اسلام آباد کے اندر سرو کرتے رہے ایمبیسڈر کے بعد. سو جب وہ سرو کر رہے تھے تو ان کا ایک مختلف پروٹوکول رہا ہے. اب کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس کے بعد وہ کھل کر یہ بات بھی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کا ڈپلومیٹک مجھے نہیں معلوم, اس سے کیا امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا, کیا ہوا مجھے نہیں معلوم اس کا ڈپلومیٹک کیا. یہ تو سفارتکار ہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کھل کے بات نہیں کر رہے, ہم اس کا یہ مطلب لے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, جس آدمی نے کیا اس کی گورنمنٹ گئی, چلے اس پیمنٹ, وہ آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ وہ سائفر کا کیس بھی چل رہا ہے. اس سے زیادہ آدمی اور کیا کرے گا؟ اگر آدمی اپنے ملک کی عزت کے لیے کوئی بات کرے, اس کی کوئی بھی بات کوئی بھی ہو, نواز شریف صاحب نے نہیں کی اس طرح. بھٹو صاحب کا بھی, شہید بھٹو صاحب کا اگزامپل دی, انہوں نے وہ کسنجر کا خط لہرایا تھا, اس پہ کہا تھا جب انہوں نے نیوکلیئر کے, اس نے کہا تھا میں تمہارے, انہوں نے اپنی جان دے کے پھانسی چڑھ گئے اسی وجہ سے شہید بھٹو صاحب. تو یہ ہماری ہسٹری رہی ہے. لیکن کہ ڈپلومیٹک اگر کوئی ناراض ہو جائے, اس سے ایک آدمی نے پاکستان کا کوئی قانون توڑ دیا, یہ تو ابھی اسٹیبلش ہوگا کورٹ میں, لیکن سسٹم دیکھنا ہوگا, سسٹم کیا چاہتا ہے, جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. دوسری بات آپ نے کی, کیا بات, سوری آپ, دوسری ہے وہ خدیجہ شاہ کی ضمانت. جی خدیجہ شاہ. اب دیکھیں خدیجہ شاہ ایک اعلیٰ فیملی سے ہیں, آپ جانتے ہیں, ان کے والد صاحب سلمان شاہ صاحب کی وہ بیٹی ہیں, ان کے نانا خود چیف آف آرمی سٹاف تھے. اب ایک خاتون, ہماری بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, ہو رہا ہے, آج ان کو بیل ملی. مجھے تو حیرانگی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ باہر سے گرفتار ہو گئی دوبارہ, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ اپنے گھر پہنچی ہیں یا کسی اور کیس میں اٹھا لی گئی ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں کہ, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ سلسلہ خواتین نہیں, مجھے نہیں معلوم. خواتین آج 6 مہینے کے بعد ان کو بیل مل رہی ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. آپ کیا ان کو بیل, ایک جب تک قانون آپ کو ثابت نہیں کرتے تھے جرم, آپ کو ہر پرسن کا ایک حق ہے بیل ملنے کا, ان کو کیوں رکھا گیا پیچھے؟ بیل آپ کو دیکھیے, بیل آپ کو ملنا آپ کا رائٹ ہوتا ہے, اور آپ کو کیوں 6 مہینے کے بعد ان کو بیل مل رہی ہے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. فہد صاحب, یہ جو صدر مملکت سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے یا پھر ان سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ کردار ادا کریں پی ٹی آئی یا دیگر سیاسی جماعتوں کو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کے حوالے سے,
یہ کچھ ضرورت سے زیادہ خواہش نہیں کی جا رہی پی ٹی آئی کی طرف سے، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے ابھی بھی حالات کو دیکھتے ہوئے؟ اور کچھ ہو نہ ہو، پی ٹی آئی ملک کی ایک پاپولر سیاسی جماعت تو ہے اور ان کے ووٹر سپورٹر کے لیے ایک سسٹم کے اندر خلا تو ہے، بجائے اس کے کہ ان کا سسٹم سے اعتبار اٹھ جائے. جیسا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کی گرفتاریاں بہت زیادہ ڈیبیٹ کے اندر رہی ہیں، قانون کے تقاضے پورے نہ کیے جانے کے کا اس کے اوپر جو ہے الزام لگتا رہا ہے یہاں پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب بات کرے گی یا اس کے کوئی چانسز آپ کو نظر نہیں آتے؟ نہیں دیکھیے اب میرے خیال میں صورتحال تو کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور جس طرح ہم دیکھ ہی لیا ہے کہ 8 سے 3-4 سال پہلے جو ہے سسٹم کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے، تو وہ تو اتار و چڑھاؤ نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت کا جو جس خبر کا آپ حوالہ دے رہی ہیں کہ وہ ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا صدر صاحب کو کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جو کچھ مئی 9 کو ہوا ہے نا، اس کے بعد یہ پریٹینڈ کرنا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور آپ آئے ہم سے دوستی کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں مطلب اگر وہ کسی اور مریخ میں رہتے ہیں تو شاید ہو جائے، ادھر نہیں ہوتا. یہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کی بات چیت ہوگی، کل میں ہونی چاہیے، اس سے پہلے ایک پری ریکوزٹ ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ مئی 9 کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کی ایک بہت ہی بڑی گھناؤنی غلطی تھی، ایک بلنڈر تھا، اور اس کے حوالے سے ان کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی اور معافی مانگنی پڑے گی. اگر یہ نہیں ہوتا اور وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی اچھا وہ تو آج ابھی بھی نہیں مانتے، پی ٹی آئی تو ابھی بھی کہتی ہے جی نہیں ہم نے تو نہیں کیا، پتہ نہیں کون آ گیا تھا، اس رویے کے ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت ہو جائے گی، تو یہ ان کی بھول ہے میرے خیال میں. ایسا نہیں صاحب ایک چیز میں یہ، کیونکہ اب پارٹی کے لوگ تو ان کے لا تعلق ہو رہے ہیں 9 مئی کے واقعہ. اب یہ معاملہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ان واقعات پر شرمندگی کا اظہار تو پھر تو چیئرمین کے لیول سے کیا جائے، لیکن یہ جو تاثرات قائم ہو رہے ہیں کہ جو پارٹی سے لا تعلق ہو رہا ہے، چیئرمین پہ الزام لگا رہا ہے، وہ آزاد گھوم رہا ہے، بے شک ان کے اوپر جتنے بھی، یہ دوسری سائڈ کو بھی تاثر کی اعتبار سے نقصان نہیں دے گا؟ پی ٹی آئی تو چلیں ان کے پاس تو نتھنگ ٹو لوز ہے اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے. دیکھیے یہ جہاں پہ یہ بات ہوگی کہ جی کیا سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ یہ ایک اوور کل ہو رہا ہے ایک اور سسٹم جو ہے وہ بڑی ایک سختی سے لوگوں سے برت رہا ہے، تو بالکل ہے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. جو لوگ سسٹم کو دیکھتے رہے ہیں، جو پاکستان کی سیاست کو دیکھتے رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ اور جو سول ملٹری ریلیشنز کو دیکھتے رہے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ یہ ہونا ہی تھا. یہ پی ٹی آئی کی بھول تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک نئی ریالٹی کریٹ کر رہے ہیں. وہ نئی ریالٹی کریٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ایک بہت بڑے ڈینائل میں رہ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم پاکستان میں ایک ایسی تبدیلی لا رہے ہیں جو 70 سال میں کبھی نہیں ہوئی. یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خاص طور پر اس کے چیئرمین کی بہت بڑی مس ریڈنگ آف دا سچویشن تھی. اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں. اگر انہوں نے اس کو ریورس کرنا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے، یہ ممکنات میں شامل ہے، لیکن پہلے ان کو اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. اب آئیں بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عامر صاحب، یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ اب جس حالات کا شکار ان کی جماعت ہو چکی ہے، ایک حل جو فاض صاحب کہہ رہے ہیں یہ نظر تو آتا ہے، ہمیں نہیں پتا کس حد تک قابل قبول ہوگا، لیکن ایک آپشن کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں. اور ایک اور چیز عامر صاحب، یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ نگراں حکومت نے بھی کسی لیول پہ انگیج کیا پی ٹی آئی کے ساتھ. شفقت محمود صاحب سے ملاقات ہوئی، نگراں وزیر اطلاعات کی. جب بھی بات چیت ہوتی ہے اور سیاست میں تو اچھی مثبت بات ہوتی ہے، لیکن جو بات ہے کہ ریورسل کے ایک وہ بیان دیں گے اور تمام چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ بام شیر و شکر ہوں گے، مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ریورسل اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگلے چند ماہ میں ہو جائے گا یا فوری نیئر ٹرم میں ہوگا، وہ کیونکہ اس حد تک خلیج بڑھ چکی ہے اور کہتے ہیں عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر، اتنا زیادہ انٹینسیفائی کر دیا گیا ہے، اس میں وہ چیز جو ہے 9 مئی والے واقعات ہے، اس سے پہلے بھی جو بھی الزامات لگتے رہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ اتنی جلدی بھلائی نہیں جائیں گے. اور بے شک اگر وہ پی ٹی آئی میرے خیال میں جس طرح انہوں نے نادانی کی کہ عمران خان نے جس کہتے ہیں نا لائن اور لینتھ پہ بولنگ کرنی شروع کی، تو اگر کیونکہ ایک طرح کے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ان کو پاکستان کے پاور میٹرکس کا سمجھ میں آنا چاہیے تھا، اور بہت ساری چیزوں کے حق میں تھی حکومت ہٹنے کے بعد بھی. اور اگر وہ مطلب ان کو الیکشن بھی مل رہے تھے، لیکن ہر جگہ پہ انہوں نے جس طرح کی برنک مین شپ کی، تو تاریخ کا حصہ ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو فرد نے لفظ استعمال کیا کہ جی مس کیلکولیشن، میسو مس کیلکولیشن ہوئی ان سے.
اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں دوبارہ درست کرنے کا سیاست میں اتنا وہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے والدین سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی غلطی ہوگی، استاد سے کر سکتے ہیں، لیکن سیاست بڑی کولڈ بلڈڈ چیز ہوتی ہے، بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے، دل نہیں ہوتا ہے اس میں. تو اس پہ اگر آپ ہی سمجھے کہ ہم فوراً کہیں گے جی غلطی ہو گئی اور فلاں ہو گیا تو معاف کر دیں گے، نہیں. اگر وہ ریاست جگہ دے گی تو اپنے مفاد کے تحت دے گی. وہ سمجھے گی کہ ان کی ضرورت ہے، آبجیکٹو حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پر ان کے لیے دوبارہ سے ایک اوپننگ آپ کو ملے گی. لیکن یہاں پہ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے نا، نیشنل لیول پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اگر وہ جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، اگر وہ ڈائلاگ اس لیے ہو رہا ہے کہ جی فلاں فرد پہ سے کرپشن کیسز ختم ہو جائیں، نواز شریف کو ریلیف مل جائے، عمران خان کو ریلیف مل جائے، تو پھر ایک غلط ڈائریکشن میں ہوگا. بات ہونی چاہیے ایشوز کے اوپر کہ آپ کیا ریاست اس بات پہ تیار ہے کہ وہ کہ جی ہمارے یہاں جو کرپشن کا مسئلہ ہے اس پر اب ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہماری یہ ریڈ لائن ہے، یہ ہمارا اصول ہے. اصولوں پہ، ایشوز پہ بات ہو نا، اکنامک پالیسی پہ بات ہو، اکاؤنٹیبلٹی پہ بات ہو، گورننس کے اوپر بات ہو، تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر اس لیے ہو رہی ہے کہ اب فلاں خاندان کو ریلیف مل جائے گا، فلاں کو جو ہے پنش کر دیا جائے گا، تو اس سے پھر ریاست آگے نہیں جائے گی. ریاست تو اس طرح کا خدا کرے اس طرح کا ڈائلاگ نہ ہو. جو بھی ڈائلاگ ہو نیشنل لیول کے اوپر بڑا میننگ فل ہونا چاہیے. اور ہمیں جیسے مطلب صحافیوں کو بھی اور جو بھی اینالسٹ جب موقع ملے یہ کہیں کہ خدا کے لیے ایشوز پہ بات کریں. کوئی اپنا اخلاقی معیار طے تو کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس ملک میں مطلب ہے ایک وقت میں سب جائز ہو جاتا ہے اور ایک وقت میں سب چیز ناجائز ہو جاتی ہے. تو اس ہم مطلب ہے یہ کہتے ہیں بند دائرے میں جو ہم گھومے چلے جا رہے ہیں. اور آج سے نہیں، مطلب ہے ہم نے بالکل سیاہ بال سے جب شروع کیا تھا یہ صحافت کا سلسلہ، آج سفید بال ہو گئے، وہ خبر نہیں بدل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہی خبریں، مطلب شخصیت بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. بالکل. میں عامر صاحب یہ کہتے ہوئے کہ میرا تو کریئر اتنا طویل نہیں ہوا ابھی، لیکن آپ لوگوں کو، فاض صاحب کو، آپ سب لوگوں کو سالہ سال سے آپ لوگ جس طریقے سے رپورٹ کرتے آئے ہیں اور چیزوں کو انالائز کرتے آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ یہ چیز جو ہے وہ فرسٹریٹنگ ہوگی کہ کئی چیزیں گھوم پھر کے واپس وہیں پہ آ جاتی ہیں اس ملک کے اندر، انکلوڈنگ عابد صاحب بھی جو معاملات دیکھتے رہے ہیں اس ملک کے اندر. آپ کے بال سفید نہیں ہوئے، میرے ابھی سفید نہیں ہوئے، لیکن خدا نہ خواستہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر چیزیں اسی سرکل میں چلتی ہیں. عابد صاحب کلوزنگ کامنٹ آپ سے چاہوں گی میں. چیف جسٹس صاحب کا رول، کیونکہ وہ اہم ترین معاملات کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، الیکشن کے سلسلے میں بھی آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا چاہیے الیکشن کی کا مطالبہ کرنے والا. بار کی پٹیشن اگست سے پینڈنگ ہے، آج تک ٹیک اپ نہیں ہوئی. اب تو پریکٹس پروسیجر کو بھی آپ ہولڈ کر لیا، اب تو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون سے میٹرز ٹیک اپ ہوں گے. 184(3) پہ تو ایک نیا طریقہ کار ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کہ کب ٹیک اپ ہوتے ہیں. ہمارے پینڈنگ ہے کیس، لیکن اب دیکھیے اگر وہ ٹیک اپ بھی ہو جائے، وہ کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، 6 نومبر تک سر پہ کھڑی ہے. اب پتہ نہیں کیسے الیکشن ہوگا، تو الیکشن تو ڈیلے ہو گیا ہے. اب اس میں سپریم کورٹ کا کیا رول ہوتا ہے کہ 90 دن کو وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جو جنوری یا فروری الیکشن ہونا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہماری پٹیشن اگست سے پینڈنگ ہے، ودن ٹائم فائل ہو گئی تھی، وہ آج تک ٹیک اپ نہیں ہوئی سپریم کورٹ بار کی. تو اب یہ رول تو سپریم کورٹ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، نیچرلی ان کو تشریح کرنی ہوتی ہے، آئین کی تشریح، اور وہ کر کے وہ بتائیں گے کیونکہ پہلے تشریح ہوئی، لوگوں نے مانا نہیں اس کو، پہلے الیکشنز کہاں ہوئے، تو اب بھی نہیں ہوں گے. تو یہی ہو رہا ہے اس میں. بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا، عامر ضیاء صاحب اور فاضل حسین صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تمام معاملات، یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ جب ہم پروگرامز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں تو ہر کچھ عرصے کے بعد وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. چند سال پہلے جو الزامات پی ٹی آئی کے اوپر لگائے جا رہے تھے، آج وہ مسلم لیگ نون کے اوپر لگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے سانحہ کارساز کے تعزیتی جلسے سے آج جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سلیکشن کی سیاست ہے، اس نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. پیپلز پارٹی اس وقت یہ مطالبہ الیکشن کے حوالے سے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ کیا پیپلز پارٹی کے مطالبے کے اندر شدت آتی ہے اور کیا کوئی اور سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.